السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان انبیاء کا استغفار، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ بہت ہی اونچا عمل ہے۔ 200 سے زائد آیتیں اس حوالے سے اللہ پاک نے اتاری ہیں۔ انبیاء علیہ السلام قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے، استغفار کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔
اس ہم کلامی میں ایسی لذت اور حلاوت نصیب ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر لی کہ اے اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا لن ترانی، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، پہاڑ پر نظر ڈالیں، اگر یہ برداشت کر سکے تو پھر قریب ہے کہ آپ ہمیں بھی دیکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی پہاڑ پر تجلی ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش آیا تو فرمانے لگے آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور پہلے نمبر پر فرمانبرداروں میں سے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی، تبت الیک، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ابھی یہیں پہ ہیں کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کو پوجنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ جب واپس آئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے سر کے بال پکڑ کے، داڑھی پکڑ کر کھینچ لی، جھنجھوڑا اور کہا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ یعنی آپ کی موجودگی میں لوگ شرک کرنے لگے، کھلم کھلا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگے، یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام فرمانے لگے فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں، شرمندہ نہ کریں، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی انہیں سمجھانے کے لیے اور انہیں باز رکھنے کے لیے، لیکن نہ صرف یہ کہ یہ رکے نہیں بلکہ قریب تھا کہ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً فرمانے لگے رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بھی بخش دی، رب اغفر لی ولی اخی، مجھے بھی بخش دیجیے اور میرے بھائی کو بھی بخش دیجیے، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیجیے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کوہ طور کے لیے وہاں کتاب لینے کے لیے وہاں رکے ہوئے، فوراً
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بھی مغفرت مانگی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی بھی مغفرت مانگی۔ وہ معصوم ہیں، نبی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ استغفار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، مغفرت مانگنا کتنا اونچا عمل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ترتیب بنا لی، پھر کنویں میں ڈال دیا، یہ سارے حالات، اور جب آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر فرما دیا کہ میں یوسف ہوں، اس وقت بہت ہی شرمندہ اور نادم، اب یہ یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے، کیونکہ ہم نے ابھی تک بھی چھوڑا نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ تمہارے اوپر کوئی آج کے دن ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین۔ فوراً ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے ادھر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، درخواست کریں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ابھی تمہارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ استغفار بہت اونچا عمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عذاب آیا پانی کا تو بیٹے سے کہا کہ آپ ہماری کشتی میں سوار ہو جائیں، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو پانی سے بچا لوں۔ اس دن پہاڑوں نے بھی پناہ نہیں دی، جب ڈبکیاں آنے لگیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اے خالق و مالک، آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا، یہ میرا اہل ہے۔ تو فوراً حکم ملا یہ آپ کا اہل نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، اس کے بارے میں آئندہ سوال نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام لرز گئے، کانپ اٹھے،
اور فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگے. انی اعیدک، اے اللہ ما لیس لک بہ علم، یا اللہ پاک میں اس کی آپ سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے علم نہیں ہے اور میں نے آپ کی بارگاہ میں سفارش کر. اور پھر اپنے والدین کے لیے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، مغفرت مانگ لیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، ساری انسانیت کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو ان 3 شخصیات کے آنسو سب پر بھاری ہیں، اتنا روئے اللہ. حضرت آدم علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چوک ہوئی، فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام اپنے لیے، قوم کے لیے، داؤد علیہ السلام، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اتنا روتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی اور کرتا بھیگ جاتا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سن لی تھی. ایک دفعہ نہیں متعدد تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک خاتون آئی، بیٹھنے لگیں تو دیکھا کہ چٹائی بھیگی ہوئی ہے. تو یہ خاتون کہنے لگی کہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا جو چٹائی گیلی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ فرمانے لگی نہیں، یہ عمر بن خطاب کے سجدے میں آنسو ہیں، یہ عمر بن خطاب کے سجدے میں آنسو ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں اور آپ ہجرت کر کے آپ سے بیعت کریں، آپ انہیں بیعت بھی کر لیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیجیے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنگ احد میں چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اللہ نے آیتیں اتار دی، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، انہیں معاف بھی کر دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی کریں. سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو
فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ فرمایا دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، نبی کا جو استغفار ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی جب اپنے لیے استغفار کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ النصر میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تسبیح بھی کیجئے، تحمید بھی کیجئے اور اس سے استغفار بھی کیجئے۔ تو اللہ کے نبی، انبیاء کرام، ان کا استغفار ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، اور امت کے لیے استغفار ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ 3 انعام عطا فرماتے، ہر مصیبت سے ایسے نکال دیتے ہیں جیسے مکھن سے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ ہر مصیبت سے، پریشانی سے ایسے نکال دیتے جیسے مکھن سے بال نکل جائے، اور کوئی پریشانی نہیں آئیں گے، ہر غم سے اللہ نکال دیں گے۔ اور فرمایا رزق ایسے دیں گے کہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا، تصور بھی نہیں کیا۔ خلیفہ منصور عباسی، ان کے پاس ایک دیہاتی آیا، آ کر کے سوال کیا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، ایک عمل بتلاتا ہوں جو میں نے اپنے لکڑ داتا سے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور مجھ تک پہنچا۔ وہ عمل یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تھوڑے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دیں گے، تھوڑے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دیں گے۔ تو خلیفہ منصور عباسی نے اس دیہاتی کو یہ عمل بتلایا، اور انہوں نے اس عمل کو اختیار کیا۔ تھوڑے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی غیب سے مدد فرمائی، ایسی غیب سے مدد فرمائی کہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دونوں سجدوں میں رب اغفر لی واہدنی وارزقنی، یہ 2 سجدوں میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور جب وضو فرما رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ دعا فرما رہے ہیں، اب اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، پھر بھی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر فرما رہے ہیں رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے، وافتح لی ابواب رحمتی، اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر آپ یہ دعا فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اے اللہ میرے لیے فضل کے، رزق کے دروازے کھول دیجئے۔ نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرما رہے ہیں۔
لیٹنے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت استغفار فرماتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا کہ استغفار، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی طلب کرنا، یہ بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گناہ معاف فرماتے ہیں، خیروں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی تو گناہ ہو گیا پھر ہی استغفار ہے، اس کے بغیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الانبیاء، دن میں 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ تو بھائی، علماء نے لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح صبح اور شام، اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ صبح پڑھتا ہے، شام کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہنستے مسکراتے جنت میں داخل فرما دیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ایک صبح ایک شام، استغفار کی ایک تسبیح صبح اور ایک شام، یہ کم از کم ہے، اور ورنہ 500 مرتبہ استغفار لازمی، اور یومیہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، روزانہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کس طرح سے حل فرماتے ہیں اور ہماری پریشانیوں کو کیسے دور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔